بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں آج یو ایس اے ٹی وی پہ۔ ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہوتے ہیں پاکستان سے حضرت عثمان اللہ خان صاحب، جس کے لیے ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ صبح اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں شو میں۔ ناظرین، آج معاف کیجیے گا، جب میں آ رہا تھا اسٹوڈیوز شو کے لیے تو ٹریفک بہت تھی۔ میری اکثر عادت ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے میں کوئی پڑھائی یا کوئی تسبیح کرتا رہتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ کیا ہمارا ایمان یا ہمارا یقین پڑھائی کے اوپر ہے، تسبیحات کے اوپر ہے، یا اللہ کی ذات کے اوپر ہے؟ کیا ہم نے یہ تو نہیں سوچنا شروع کر دیا کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں اس لیے ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا، ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، یا اللہ کی ذات کی طرف ہی ہمارا دھیان رہتا ہے؟ تو یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی پڑھائی کریں، کچھ بھی عمل کریں، حضرت آپ کو کچھ بھی بتائیں، اس کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں نے یہ پڑھائی شروع کر دی تو میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اصل دھیان اللہ کی ذات بابرکات کی طرف ہی ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات، نفع نقصان، صحت تندرستی، بیماری، کامیابی ناکامی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تو ہمارا یہ یقین رہے گا، ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف رہے گا، تو اس وقت تک تو سارے معاملات ٹھیک ہیں، پڑھائیاں بھی ٹھیک ہیں، عملیات بھی ٹھیک ہیں، تسبیحات بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا دھیان اللہ کی ذات بابرکات سے ہٹا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس بات کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے کہ ہم چاہے کوئی بھی پڑھائی کریں، کس قسم کے بھی کوئی عمل کریں، کوئی تعویذ ہو، کوئی کچھ ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اصل کرنے والی اصل طاقت وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو میں اس سلسلے میں حضرت سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت سارے لوگوں کو پڑھائیاں بھی بتاتے ہیں، تسبیحات بھی بتاتے ہیں، تعویذ بھی بھیجتے ہیں، لوگوں کے الحمدللہ کام بھی ہو رہے ہیں، ان کی مشکلیں بھی آسان ہو رہی ہیں۔ تو حضرت آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اس بارے میں ذرا فرمائیے کہ ہمارا یقین اور ہمارا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں حضرت۔ جی، اس میں ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کتنے مریض آتے ہیں جن کو وہ سر درد یا کسی بھی پین کی صورت میں پیناڈول دیتا ہے، کوئی بروفین دیتا ہے، تو سارے لوگ تو ٹھیک نہیں ہوتے نا جی۔ جی نتیجہ اینڈ میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس گولی کھانے سے آرام آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سب کی حفاظت نہیں ہوتی، لیکن پڑھنے والے کا یقین اس طرف ضرور ہونا چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دیں گے۔ انشاءاللہ۔ عملیات کے اندر تو بہت یقین ہی اصل چلتا ہے۔ جب کوئی عامل کوئی اپنا چلہ کرے، ایک عامل ہے جو چلہ کر رہا ہے صرف اس لیے 40 دن کا کہ جب میں کروں گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جن آئے گا یا میری کسی موکل سے ملاقات ہوگی، میں اس کو کام کہوں گا، وہ انشاءاللہ میرے کام کرے گا۔ اور ایک اس یقین سے کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو یہ یقین بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کیا تو عمل کرنے پہ اللہ کی طرف سے مدد تو آ گئی، جن تو پہنچ گیا آپ کے پاس یا کوئی موکل تو آ گیا آپ کے کام کے لیے، لیکن جب وہ آپ کو آ کے دیکھتا ہے تو آپ کے اندر اس کو یہ یقین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا، تو ایسی صورت میں یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن یا موکل کے آنے کے بعد بھی اللہ کا حکم آخر میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو جن یا موکل کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اچھا حضرت، اگر کوئی جیسے آپ نے کہا کہ پڑھائی کرتے ہیں تو جنات یا موکلات آ جاتے ہیں، لیکن اس بندے کا دھیان اور یقین اللہ کی ذات کی طرف پہ ہے، جن یا موکل پہ نہیں ہے، تو پھر بھی واپس چلے جائیں گے وہ، یا پھر وہ کام ان کا ہو جائے گا؟ وہ فوراً اتنا بہترین رزلٹ ہم نے دیکھا ہے۔ میں زیادہ پیچھے سالوں پہ نہیں جاتا، صرف 2-4 مہینے پہ جاتا ہوں جب سے پروگرام ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک بندے نے کال کی اپنے ایک کام کے لیے، اور جب جن یا موکل اس کے کام کے لیے گیا تو اس کا دھیان تو تھا اللہ کی طرف، تو وہ اس کے اور بھی کافی سارے کام کر کے آ گیا جس کا نہ اچھا۔ اس نے نیت کی، نہ اس نے وہ ہمیں بتایا، لیکن اس کے کام ہونے کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوا، کچھ اشارہ ملا۔ ہم نے جب دوبارہ اس کو کال کی، اس کو پوچھا باقی کاموں کے بارے میں،
اس نے کہا ہاں میرا تو وہ کام بھی بہت اچھا ہو گیا، میرا یہ کام بھی بہت اچھا ہو گیا. اور یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جس جن کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ 7 4 کام اور بھی کر کے آیا. جس طرح آپ کو یہ سن کے خوشی ہو کسی آدمی کے بارے میں، آپ کو پتا چلے کہ یہ بندے نے آیت الکرسی پڑھی ہے لیکن اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے. مثال دے رہا ہوں میں. ہوں، تو آپ کو یہ سن کے، یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوگی آپ کو. جی اسی جی. طرح جنات کو بھی بڑی خوشی اور موکل کو بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز پہ. جن اور یا موکل کو بھی تو پتا ہے نا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے. اور جب اس کے اللہ ہی خالق اور مالک کو کوئی اور آدمی یا انسان یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوق اس یقین اور اس دھیان کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہو تو یہ سب لوگ اس کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ ہمارا ہو گیا، ساری کائنات ہماری ہو گئی. بے شک. اچھا حضرت، یہ جو اکثر ہم اشتہار بھی دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی اور دوسرے چینلز پہ بھی آتے ہیں، یہ جو عاملین دعویٰ کرتے ہیں کہ جی شرطیہ علاج ہوگا، گارنٹیڈ رزلٹس آئیں گے ورنہ آپ کا ہدیہ واپس، تو یہ تو غلط ہوا نا. پھر اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. میں ہاں جی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیں نا، اب آپ کے سر میں درد ہو تو میں کیسے اس کو ٹھیک کر دوں؟ میرے تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں. میں تو اپنا سر درد نہیں ٹھیک کر سکتا تو میں دوسرے کا کیا کروں گا؟ لیکن جو آپ کلام بتاتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اثر ہے اور اللہ ہی ٹھیک کرنے والے ہیں. تو ناظرین، اس بات کا ہم نے یہ خاص خیال رکھنا ہے اور یہ ایک مستقل محنت ہے کہ اپنا ایمان ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے، کام کرنے سے پہلے، کام کرتے ہوئے، کام کرنے کے بعد بھی، کہ آیا ہمارے ایمان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. کیونکہ اصل تو ایمان ہے. ایمان اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقصان سے بچائے اور اب ہمارا دھیان اپنی ذات کی طرف ہی رکھے. اچھا حضرت، کال شروع کرتے ہیں. کیلیفورنیا سے عابدہ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاجز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. جی الحمدللہ. آپ سے مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال میرے بھائیوں کے بارے میں ہے. ان کا میں نے لائک آلموسٹ انہوں نے انٹرویو دیے ہوئے 1 سال ہو گیا. ان کا پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیا، انہیں ابھی تک انہیں ویزا نہیں مل رہا. اور ادھر میری امی بیمار ہیں، ان کو کینسر ہے، تو مجھے کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے. فیملی والا ممبر کوئی یہاں آئے تو آپ بتائیں گے یہ کام کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے؟ ان کا کام کیوں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ضرور، اللہ اور سے دعا بھی کریں گے کہ آپ کا کام ہو جائے. اور جی یہ کون سا ویزا، وہ وزٹ ویزے کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی؟ نہیں امیگریشن ویزا میری امی نے ان کے لیے کیا اچھا، ہے. ان ان کو کا سب اسپانسر کچھ کیا ہوا. جی اسپانسر کیا، ان کا سارا کام ہو گیا ہے. ان کے پاسپورٹ بھی انہوں نے رکھ لی، انٹرویو بھی ہو گیا دسمبر میں. اور انہوں نے بولا تھا ہو جائے گا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ بیچ میں نکلتا رہتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھتیجا چھوٹا مئی 8 تاریخ کو سول اسپتال میں اپنی امی کے ساتھ تھا. 20 سال کا بچہ، اس کو کوئی ماں کے ہاتھ سے لے کے چلا گیا اور پتہ ہی نہیں وہ بچہ کہاں ہے. اچھا، کہاں پہ؟ جی کراچی میں. اوہو، کتنا عرصہ تو ہو گیا اس بات کو؟ بچے کا نام علیان خان ہے اور ماں کے ہاتھ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں. والدہ کا نام کیا ہے بچے کی؟ جی صبا. صبا. اور آپ کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ جی میرے بھائی کے جن کے ویزے کا کام رکا ہوا ہے، وہ پہلے ایک کا نام آصف خان ہے، دوسرے کا نام شاہد خان ہے. ٹھیک ہے جی، حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. بھائیوں کے لیے، دونوں بھائیوں کے لیے، ان کے کاموں کے لیے روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین صبح کے وقت، یہ وقت ہوتا ہے تقریباً 9-10 بجے کا، اس وقت پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا. اور وہ جو بچہ گم ہوا ہے اس کے لیے وہاں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون 812 مرتبہ پڑھیں روزانہ. اور جو بھی پڑھے ایک بندہ پڑھے، اس کو کراچی میں؟ مل کے نہ پڑھے. جی کراچی میں. اچھا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو بڑا عجیب سا واقعہ آپ نے سنا دیا کہ بچے کو وہاں سے کوئی لے گیا. اللہ جلدی ماں اور بیٹے کو آپس میں ملائے اور آپ کے بھائیوں کا بھی کام ہو. مسز ملک ہیں کیلیفورنیا سے. میں مسز ملک بول رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا ایک بیٹا ہے، وہ میری بیٹی کا بیٹا ہے. وہ میں نے لے پالے کر لیا کیونکہ اس کو ڈیورس ہو گئی تھی. تو اس کو نا وہ پھر ہم نے وہ بچہ لے کے تو اس کی دوسری طرح شادی کر دی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کراچی میں تھی، کراچی میں حالات ایسے خراب ہو گئے تھے تو میں اس کو لے کے یہاں آ گئی. یہاں میرا بیٹا ہے، اس کے پاس رہتی ہوں. تو اس کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، اسائلم کے لیے بھی کیا تھا. دوسرا مجھے تو گرین کارڈ مل گیا، لیکن اس کا جو ہے وہ ابھی پھنسا ہوا ہے. اس کے لیے وہ ڈی این اے مانگ رہے ہیں.
3 سال سے یہ مسئلہ ہے. یہ میں آپ کے لیے. جی بچے کا نام کیا ہے؟ جی بچے کا نام ہے محمد مصطفیٰ، میرا نام ہے حمیدہ، اور میری بیٹی کا نام ہے ماہین. اچھا جی ٹھیک ہے جی. مصطفیٰ کی عمر اور کیا؟ ایک مسئلہ اور ہے، میری بیٹی ہے، اس کو ڈیورس ہو گئی ہے. اس کے لیے وہ کچھ کرنا ہے کہ وہ پڑھی، بہت زیادہ پڑھی ہے، میڈیکل وہ کیا ہوا اس نے میڈیسن میں، اور اس کا کاروبار بھی ہے، لیکن اس کی ڈیورس ہو گئی ہے. اس کے تو ہر کوئی دشمن بن جاتا ہے. پتہ نہیں تو کیا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ آپ ہے. کیا چاہتے ہیں کہ دوسری شادی ہو جائے یا کیا مسئلہ ہے بیٹی ہاں کا؟ دوسری شادی ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے، اس کی اچھا شادی ٹھیک. ہو جائے، اور کاروبار بھی ہے اس کا. نام کیا بیٹی اور کا؟ وہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہر کوئی دشمن بن جاتا ہے. اچھا اور اتنی دشمنی کہ بس جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے. اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا بیٹی کا نام کیا ہے؟ بچی کا نام ہے شارین. اچھا وہ بیٹا، شارین، میرا نام حمید ہے. وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے وہ ویزا اپلائی کیا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. میرا اصل میں وہ نواسا ہے. اور اس کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے ڈی این اے مانگ لیا، ہم لوگوں نے یہاں کو اپنا ماں باپ شو کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا اس کا عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی اب وہ 20 سال کا ہو جائے گا جون میں. اچھا 14 جون کو. ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں. جی حضرت. یہ جو بیٹی ہے یہ تو تقریباً 5 دن پڑھے 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مجھے کال کریں، پھر میں دیکھوں گا اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے. اور یہ جو مصطفیٰ ہے یہ خود پڑھے سورہ فیل 21 مرتبہ روزانہ. 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کے بعد الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والی سورت پڑھے 21 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے، اور کسی بھی وقت پڑھ لے. یہ بھی 5 دن پڑھے. 5 دن کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خاص طور پہ جو مصطفیٰ والا معاملہ ہے ہم اس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں گے. رابطہ ضرور رکھیے گا جی. ٹھیک ہے. اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت سے رابطے کے لیے ان کا ویب سائٹ ہے abbaskaworld.com. میں اسپیلنگ کر دیتا ہوں ABASKAWORLD.com. تو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو سارے حضرت کے نمبر بھی مل جائیں گے، ان کا ای میل بھی، ایڈریس بھی، اور پوری طرح آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے. یہ جو حضرت نے بتایا دنوں کا، اتنے دنوں کے بعد آپ ضرور ان سے رابطہ قائم کیجیے گا. اورلینڈو سے ہیں جی نرگس. السلام علیکم. نرگس بات کر رہی ہوں. جی میرے بیٹے عرفان اور بسرا کا مسئلہ ہے. آپ نے بتایا تھا 71 دفعہ 13 دن آیت الکرسی پڑھنے کے لیے، پھر آپ نے کہا دوسری دفعہ 13 دن کریں. میں نے 3 دفعہ کر لیا، اب 4تھی دفعہ شروع کر دیے، مگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا. حضرت بتائیے کیا مسئلہ تھا ان کا؟ ان کا دونوں کا آپس میں وہ میرے خیال کوئی طلاق کا سلسلہ چل رہا ہے. ہاں اس کی بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور کورٹ میں فائل دائر کر رہا ہے. عرفان اور بشرا ان کا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے لیے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. یا اس کے لیے تو ہم نے، میں ویسے آپ کے لیے بتا دوں کہ یہاں پہ تقریباً روزانہ 2 نفل پڑھ کے نا آپ کے اس کام کے لیے حاجت کے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. یہ بشرا بنت فریدہ والا معاملہ ہے نا؟ بشرا بنت فریدہ. ہاں اس کے لیے بھی ہم یہ عمل کر رہے ہیں. اس میں 2 نفل بھی ہوتے ہیں. 2 نفل پڑھ کے روزانہ حاجت کے اس کام کے لیے بھی کر رہے ہیں. آیت الکرسی ہم بھی پڑھ رہے ہیں. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہل جل تو ہو رہی ہے ہمارے سامنے، تو ہل جل آ رہی ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی وظیفہ تبدیل نہیں کیا. پہلے دن سے اس کام کے لیے جو 2 نفل پڑھے جا رہے تھے آج بھی پڑھے جا رہے ہیں. ہمیں یہی اشارہ مل رہا ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں. آیت الکرسی ہم بھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی یہی اشارہ ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں. آپ بھی جاری رکھیں اس کو. ہمارے سامنے ہے، ہمیں یاد ہے، سارا مسئلہ پتہ ہے. دعا کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا جی ہاں بالکل. اور اللہ سے گڑ گڑا کے آپ دعا بھی مانگیں، یہ بڑے ضروری ہے کہ وہ کرنے والی ذات جیسے میں نے پہلے کیا وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں MaryMax.com. جیسے کہ بہت مطلب ہر پروگرام میں ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ جن والدین کو پریشانی ہے اپنے بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے، اس کے لیے بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے MaryMax.com. اس پہ جائیے. یہ پاکستانیوں کے لیے ہی ویب سائٹ بنایا ہے، اور خاص طور پہ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہ چلی جائے.
اور ابھی تک ان کی رجسٹریشن فری ہے، ہزاروں لوگ رجسٹر کرا چکے ہیں، بہت بڑا ایک پول بن گیا ہے جس میں آپ کو بہت انشاءاللہ سہولت ہوگی اچھا رشتے کے لیے. تو آپ آج ہی اس پہ جا کے رجسٹر کروائیے اگر آپ بچے اور بچیوں کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں. marymax.com. اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں کابل کندھار ریسٹورنٹ. افغانی کھانوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، اس سے زیادہ مزیدار افغانی کھانے میں نے کہیں اور نہیں کھائے. ان کے تکے اور ان کے کباب، ان کا شاورما، ان کا پلاؤ، ہر طرح کی جو افغانی کھان، بالکل آتھینٹک افغانی کھانے آپ کو یہاں ملیں گے. افغان ان کے شیف ہیں اور سیٹھ لطیف صاحب جو اس کے مالک ہیں وہ خود اپنی نگرانی میں کھانے تیار کرتے ہیں، بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اوک ٹری روڈ پہ جانا ہو ایزلن میں تو بلکہ خاص تو میں کہوں گا کہ پروگرام بنا کے جائیں افغانی کھانے کھانے کے لیے. تو اس کے علاوہ شالیمار ریسٹورنٹس اس کے ساتھ، جو اگر دیسی کھانے کا بھی دل کر رہا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہیں چند قدموں کے فاصلے پر. اس کے علاوہ ان کا شالیمار حلال میٹ اور شالیمار گروسری اسٹور بھی بہت اچھے پروڈکٹس بہت اچھی پرائسز پہ ملتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ غیب کی باتیں. بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کا دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. بریک پہ جب ہم گئے تھے تو ایک کال آئی تھی جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے اور ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے اور کافی دنوں سے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، تو جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ بھی ان کے لیے وہاں پڑھائی کر رہے ہیں. تو حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بہت زیادہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کالز آتی ہیں، ای میلز آتی ہیں، تو کیا آپ سب کے لیے پڑھتے ہیں وہاں پہ، سب کے لیے پڑھائی کرتے ہیں؟ تو اکیلے تو آپ کے لیے یہ ناممکن ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میرا ایک سوال بھی ہے کہ جن لوگوں کا کام نہیں ہوتا تو ان کے لیے پھر ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ان کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، یہ ذرا بتا دیجیے. دیکھیں، جیسے یہ عرفان بن نرگس اور بشرا بنت فریدہ کا معاملہ ہمارے پاس تقریباً آج تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے، کال آ رہی ہے. جی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جس وقت انہوں نے ہمیں پہلی مرتبہ کال کی، اس وقت ہمیں یہ مشورہ آیت الکرسی کے پیچھے جو موکلات یا جنات ہیں ان کی طرف سے آیا تھا کہ جی آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ان کا یہ معاملہ ایسے ختم ہو جائے. پروگرام ختم ہونے کے بعد جس وقت مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے یہ میرے پاس لکھ لیتا ہوں میں ساری جن کی کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو جب میں ان کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھا تو تب مجھے بتایا گیا کہ اس کے 2 نفل پڑھیں حاجت کے اس کے ساتھ. تو ہم نے وہ 2 نفل بھی شروع کر دیے. کسی بھی عمل کی جو ابتدا ہے وہ میں خود کرتا ہوں پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے. اگر میں نے اس کے لیے آیت الکرسی پڑھی، میں نے بھی اس کے لیے 13 مرتبہ پڑھی تھی آیت الکرسی پہلے دن. اور جب مجھے اس دن پروگرام ختم ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس کے لیے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں تو اس دن پھر میں نے مغرب کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیے اس کے لیے. یہ میں 1 دن یا 2 دن اس کے لیے خود پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں یہ کام کسی اور کے ذمے لگا دیتا ہوں. آگے جو ہماری ایک ٹیم بنی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ کال تو بہت زیادہ ہیں، یہ میرے اکیلے بس کا کام تو ہے نہیں، تو پھر میں یہ اور لوگوں کو، جو لوگ ہمارے ساتھ، جو ہم نے یہاں جو ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ہم ان لوگوں کے ذمے لگا دیتے ہیں. اور تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ لوگ جو پڑھائی کر رہے ہیں یا کسی کے ذمے کوئی عمل ہے یا کوئی نوافل ادا کر رہا ہے تو کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس جی. چیز کو چیک کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کسی کا کام نہیں ہوا تو ایک تو ہم یہ 2 3 4 مہینے سے زیادہ کسی کا کام لے کے نہیں جاتے، ہم فوری طور پہ معذرت کر لیتے ہیں. دیکھیں، میں خود اگر ذاتی طور پہ اپنے کسی کام کے لیے کسی کے پاس جاؤں تو میں تھک جاؤں گا 2 3 مہینے میں جا کے، اگر اس میں کوئی ہل جل نہ ہو. اگر تو اس میں کوئی ہل جل شروع ہو جائے تو پھر ظاہر ہے میں بھی ساتھ چلتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی ہل جل ہو رہی ہے، کام میں بہتری آتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب کسی کا کام بگڑتا ہے تو دنوں میں بگڑتا ہے، اور جب اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو اس میں مہینے لگتے ہیں. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلتی یہاں پہ کہ آنن فانن ساروں کے کام ہو جائیں. یہ تقریباً جو ریشو ہے نا 10 سے 15% ہے جن لوگوں کے کام 2 یا 3 دنوں میں ہو جاتے ہیں وظیفہ سٹارٹ کرتے ہوئے. اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا یقین دیکھ کے، اور میری مطلب ایسے یقین کے ساتھ لوگوں نے وظیفے شروع کیے ہیں
کہ وہ ایک دن یا دوسرا دن وہاں ان کا کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ آپ کے یہ جو یہاں پہ جو جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں, یہ امیگریشن والے جو کام ہیں, وہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ جی کسی اور سے رابطہ کریں. ہم یہاں کسی کو, جس کو کہتے ہیں نا, لارا نہیں لگاتے. اچھا حضرت, آپ کو جو لوگ بتاتے ہیں پڑھائی کے لیے کہ یہ اس کام کے لیے پڑھائی کرنی, کیا وہ پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا؟ نہیں, یہ کام نہیں کہتے وہ. اچھا, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ وظیفہ چینج کر دیں. مثال کے طور پہ آیت الکرسی والوں نے اگر ہمیں بتایا کہ آپ یہ بشرا اور عرفان کے مسئلے کے لیے پڑھیں, تو یہ لوگ بھی آپس میں ہیلپ لیتے ہیں ایک دوسرے کی. مثلا آیت الکرسی والے سورہ یاسین والوں کے ساتھ بھی تو رابطہ کر کے پوچھتے ہیں, مشورہ کیا جاتا ہے. ان میں بھی تو بڑے بڑے بزرگ ہیں. جیسے ہم لوگ کسی کے ساتھ آپس میں دنیا داری کے معاملے میں مشورہ کرتے ہیں, تو یہ لوگ بھی, ان کی بھی اپنی مشاورت چلتی ہے. بعض مرتبہ آیت الکرسی والوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کے لیے پڑھیں, تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ سورہ یاسین والوں نے یہ مشورہ دیا. اچھا حضرت, کالز بہت ہو گئی ہیں. تسنیم ہے فلوریڈا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرے مسئلے ہے, میرے 2 بچے ہیں جی, اور وہ میرے قابو میں نہیں ہیں. وہ ان کے رشتے کے لیے میں بہت پریشان ہوں. کیا وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے, یا جہاں آپ کہتی ہیں وہاں کے لیے تیار نہیں؟ نہیں, جہاں میں کہتی ہوں وہاں تیار نہیں ہے. تو ان کی مرضی کا کر دیں. ان کی مرضی کا کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. شادی تو انہوں نے کرنی, انہوں نے زندگی تو انہوں نے گزارنی نا, آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے. بہرحال آپ کے لیے انشاءاللہ آپ پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. 41 مرتبہ سورہ انشرح پڑھیں, الم نشرح لک صدرک, یہ سورت پڑھیں 41 مرتبہ, اور استخارہ کریں 7 دن. روزانہ اس کو پڑھیں اور بات کیے بغیر سو جائیں. دیکھیں جہاں آپ چاہ رہی ہیں وہاں ٹھیک ہے, یا جہاں بچے چاہ رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے. کتنی دفعہ پڑھیں؟ 41 بار کتنے دن؟ 7 دن کہا ہے نا 7 جی. دن. 7 دن. ہاں, رات کو آپ نے پڑھ کے بغیر کسی سے بات کیے سو جانا ہے, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ آپ کے شامل حال ہو, تو انشاءاللہ خواب لیکن میں. نہیں, وہ جو کر رہے ہیں نا, وہ اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اللہ کو پتہ ہے یہ کہ کون سا ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہتی ہیں وہ ٹھیک ہی ہو. اسی لیے تو ہم نے اللہ کا مشورہ لینا ہے. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو, اور اللہ ہمیں کسی طرح سے اشارہ کر دیں کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ جب وہ اشارہ ہو تو آپ پھر اپنی مرضی نہیں کریں گی, اس میں پھر بہت نقصان ہوگا. چاہے آپ کو وہ ظاہری طور پہ اس میں فائدہ نظر آئے, نقصان نظر آئے, پھر اللہ کے مشورے پر آپ نے چلنا ہے. تو ورنہ اگر نہیں یہ ارادہ آپ کا, تو پھر بے شک آپ استخارہ نہ کیجیے گا. یہ پکا آپ نے کرنا ہے کہ اگر اللہ سے مشورہ لینا ہے تو پھر اللہ کا مشورہ بہت اہم ہوتا ہے. پھر اس پہ 7 دن کروں؟ جی 7 دن کریں رات کو. دونوں بچوں کے لیے کہ ایک ایک بچے کا لیتا ہے؟ دونوں کے لیے کریں, دونوں کے لیے کریں. ٹھیک ہے جی. نیو یارک سے ہیں جی آمنہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ کا نام افتخار ہے, تو ہمیں امریکہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں وہ ڈاکٹر تھی, یہاں پہ انہوں نے ایگزام بھی پاس نہیں ہوا, اور اب ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے, طبیعت بھی خراب رہتی ہے ان کی. اور آج کل انہوں نے فزیشین اسسٹنٹ کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیا. ایک تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں, اور دوسرا کوئی ایزی وظیفہ بتائیں جو میں آسانی سے پڑھ لوں, یا میری مدر ان لا پڑھ لیں. کیا نام ہے ان کا؟ افتخار. افتخار خالق صاحب. جی حضرت. تھوڑا سا مسئلہ بتا دیں, آواز کٹ رہی تھی ان کی مجھے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان سے انہوں نے MBBS کیا تھا, یہاں پہ آ گئے ہیں. یہاں کے لیے جو ضروری امتحانات ہوتے ہیں یہاں MD بننے کے لیے, یہاں کے حساب سے ڈاکٹر بننے کے لیے, اس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو اب انہوں نے یہاں ایک اور ہوتا ہے فزیشین اسسٹنٹ, جو کہ ڈاکٹر تو نہیں ہوتا لیکن وہ ڈاکٹر کے ماتحت ہوتا ہے, دوائی وغیرہ وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کورس کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو غصہ بھی بہت آنا شروع ہو گیا ہے, تو پریشان بھی بہت رہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا کیجیے پلیز. ٹھیک ہے جی, میں بھی ان کے لیے پڑھ دوں گا, لیکن یہ وظیفہ ہے بسم اللہ 319 مرتبہ والا, یہ ان کو خود کرنا پڑے گا. افتخار صاحب خود کریں. وہ آپ نہ کر لیں گے خود؟ اچھا وہ لائن کٹ کی, تو باہر کوشش کریں کہ وہ افتخار صاحب خود ہی کریں. اچھا, یا میں یا میری مدر ان لا کر سکتی ہیں یہ؟ نہیں, وہ خود کرنا پڑے گا حضرت نے یہی فرمایا. اچھا, خود کرنا پڑے گا. ہاں, تو کوئی مشکل نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 319 دفعہ. 19 مرتبہ. جی ہاں 319 دفعہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان اس کے کے لیے بعد کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ آپ کا کام پانی پہ دم کر کے پی لیں. ہاں پانی پہ کر کے پانی پینا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. اوہایو سے ہیں ناصر صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میرے کو اپنا کوشچن یہ تھا کہ میں نے جو ہے نا سال بھر پہلے جو ہے نا اپنی ہوم ہیلتھ ایجنسی کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. تو میں نے کافی مطلب یہ کہ دیر کے بعد جو ہے وہ باہر لائسنس تو لے لیا, کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس گیس اسٹیشن تھا بھائی, لیکن اس میں بیئر بیچنا پڑتی تھی تو میرا دل ملامت کرتا تھا. خیر وہ اللہ اللہ کر کے گیس اسٹیشن میں نے چاہے کافی نقصان میں بیچا لیکن بیچ دیا. لیکن اب اسٹیٹ کو یہ ہوم ہیلتھ ایجنسی میں نے کی ہے. ہوم ہیلتھ ایجنسی؟ جی ہاں, ہوم ہیلتھ کیئر ایجنسی. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے یہ میڈیکیٹ اور میڈیکیئر جو گورنمنٹ کی بلز ہوتے ہیں وہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں, مطلب یہ کہ گورنمنٹ کو سروس, گورنمنٹ کے تھرو پبلک کو سروس دیتے ہیں. اچھا, یہ پروسیس کرتے ہیں آپ؟ جی جی, گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ کے لیے, اور لوگوں کو ہوم ہیلتھ ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, تو اب وہ شروع ہو گیا ہے کام؟ جی اللہ کا شکر ہے, ابھی ریسنٹلی لائسنس ملا ہے. تو اچھا, مجھے بیچ میں جو ہے یہ کافی مجھے پرابلم ہوئی تھی, تو اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ مطلب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 21 مرتبہ فجر پہ اور عشاء پہ درود شریف پڑھنا ہے. تو الحمدللہ وہ حالانکہ 40 دن کے لیے تھا, لیکن میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں. میں نے ختم نہیں کیا, حالانکہ مجھے لائسنس مل گیا الحمدللہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ حضرت سے کہیں کہ میرے لیے دعا فرمائیں. جی ضرور. میں نے ابھی لائسنس ملا ہے میرے کو, اس کاروبار میں خدا کرے ترقی ملی. دیکھیں جی, ایک تو ترقی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ایک تو آپ نے جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیئر بیچنے والا بزنس چھوڑا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا ضمیر ملامت کرتا تھا, وہ تو بہت اچھا کیا. انشاءاللہ اس کا آپ کو آخرت میں تو اجر ملے گا ہی. باقی حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو موجودہ بزنس ہے بالکل حلال نظر آ رہا ہے مجھے, تو اس میں برکت کے لیے کچھ فرمائیں. جی حضرت. اس میں یہ جو فجر اور عشاء میں درود شریف بتایا ہے اس کی تعداد بڑھا لیں آپ, اور صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اپنے سارے کاموں کے لیے. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھیں؟ جاری رکھیں اور تعداد بڑھا لیں اس کی. اچھا ٹھیک ہے. مطلب کتنی 21 مرتبہ پڑھتا تھا, کتنی تعداد بڑھا؟ 101 مرتبہ. 101 مرتبہ صبح شام دونوں مرتبہ, صبح شام ایک تسبیح کریں. درود شریف پڑھنا ہے آپ نے, اس میں تو بڑا مزہ آتا ہے جی. اچھا, اور سورہ یاسین کتنی مرتبہ؟ 1 دفعہ. 1 دفعہ. اگر مجھے سورہ یاسین پوری پڑھنی نہیں آتی ہو تو میں کسی سے پڑھوا سکتا ہوں؟ قرآن نہیں پڑھا ہوا آپ نے؟ جی قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں, پورا ختم نہیں کیا ہوا میں نے, مطلب آدھے سپارے ختم کیے میں نے. اچھا جی, جتنی پڑھ سکیں اتنی پڑھ لیا کریں سورہ یاسین. جی اچھا ٹھیک ہے جی. کومل ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کو 4 سال سے میری کوئی اولاد نہیں ہے. میری شادی ہوئی ہے 4 سال سے اور میں بہت پریشان ہوں. میرے ہسبینڈ اب چڑچڑے ہو گئے اور مجھے نا ہمیشہ نیند آتی رہتی ہے, بہت سستی سی آتی ہے جسم میں. اچھا, تو آپ نے کوئی علاج کروایا ہے ڈاکٹر سے, اور ڈاکٹر نے سب کچھ گولیاں وغیرہ اتنی کھانے کو مجھے دی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہر کچھ میں نے علاج کروا لیا, اب تو جا کے سب نظام صحیح ہو گئے, لیکن ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ حضرت سے پوچھتے ہیں. آپ کا نام؟ پروگرام کے بعد کال کریں. یہ بندش کا مسئلہ آ رہا ہے میرے سامنے, اس کا علاج ظاہر ہے لمبا چلے گا, تعویذات والا ہوگا, تو پروگرام کے بعد کال کر لیں یا ویب سائٹ پہ جا کے فارم فل کر دیں. ٹھیک ہے جی. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں سمی بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی سنی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, میری پہلے بھی عثمان صاحب سے بات ہوئی آپ کے تھرو. جی جی. میں نے چائنیز حلال ریسٹورینٹ ہے نیو یارک میں, تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا آیت کریمہ اور درود شریف 11 دفعہ 11 دن بتایا تھا, تو وہ میں نے پڑھ لیا ہے. اچھا جی 1-1.5 مہینہ ہو گیا اس بات کو, رمضان سے پہلے کی بات ہے. تو کیا حالات ہیں اب؟ ابھی اتنا کوئی فرق نہیں پڑا کاروبار, کو تھوڑا بہت تو پڑا ہوگا, معمولی سا بیچ میں ٹھیک ہوا تھا پھر سلو ہو گیا. اچھا جی حضرت. یہ تھوڑا سا ریسٹورنٹ والا تھوڑا سا یاد کروا دیں, کیا بتایا تھا مسئلہ, یاد کروا دیں کیا مسئلہ. یہ حلال چائنیز ریسٹورینٹ ہے نیو یارک میں. ان کا حلال چائنیز ریسٹورینٹ ہے نیو یارک میں. آپ سے میری بات ہوئی. ہاں مجھے یاد ہے, آپ کا فون آیا تھا, مجھے یاد ہے. جی جی جی.
تو آپ نے 11 کونے والا تو نہیں جس کا کونا تھا میں نے ہاں جی آپ نے کونوں میں بتایا تھا, فرنٹ کے کونوں میں پڑھنے کے لیے, پانی اوپر آسمان کی طرف چھڑکنے کے لیے بتایا تھا مجھے. ہاں تو بھاجن جب ایسی صورت میں یہ دن بتائے جاتے ہیں نا, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. 11 دن بتایا یا 5 دن بتایا, اس کے فوراً بعد رابطہ ضرور کیا کریں. آپ خاص طور پہ مجھے ایک ای میل کر کے اپنا جو ریسٹورینٹ ہے اس کا ایڈریس پورا مجھے آپ نے بھیجنا ہے, تاکہ میں اس کے لیے بھی یہاں آپ کے لیے کوئی عمل کروا دوں. اور دوسرا 111 مرتبہ آیت کریمہ بس اس ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کے پڑھ لیا کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. مجھے ای میل کر کے بس چائنیز ریسٹورنٹ کا ایڈریس دے دینا آپ بس. ٹھیک ہے جی. یہ کتنے دن باقی میں بھی انشاءاللہ میں وہ باقی ای میل پہ آپ کا میرا رابطہ رہے گا. باقی انشاءاللہ میں جتنا آپ کے لیے کر سکوں گا آپ کے ریسٹورنٹ کے لیے اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کروں گا. باقی آپ بھی دعا کیجئے گا, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اچھا عثمان صاحب ایک اور بات ہے, اگر میں اس کو بیچنا چاہوں تو کیا ہے, آپ کیا بتاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں اس کو چلانے پہ. دیکھیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہو سکے تو بہت اچھا چل گیا, نہ چلا تو بیچنے کی آپشن تو موجود ہے, جب مرضی بیچ دیں. لیکن ہم ایک کوشش ضرور کرتے ہیں چلانے کی. میں نے اسی لیے آپ سے اس کا وہ ایڈریس وغیرہ اور کہا کہ مجھے ای میل کریں, تاکہ مجھے کچھ تھوڑا سا چانس نظر آ رہا ہے, اشارہ مل رہا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ نا تھوڑی سی محنت ضرور کروں گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلی کالر ہے ٹیکسس سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاسٹ ویک میں نے آپ کو کال کیا تھا, تو حضرت نے وہ میں نے اپنی تھوڑی ذہنی کیفیت بتائی تھی, جاب کا کہا تھا, تو حضرت نے کہا تھا کہ ذہنی کیفیت کے ساتھ جاب کرنا اچھا صحیح نہیں آ رہا ہے, اور وہ لا حول ولا قوت 101 دفعہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پڑھنے کے لیے کہا تھا. تو مطلب زیادہ فرق تو نہیں پڑا ہے, تھوڑا سا ہی پڑا ہے ابھی. تو وہ خیالات بہت آتے ہیں, اور انزائٹی اور ڈی سی بتایا تھا. تو اب کیا کرنا ہے, آپ نے کہا 7 دن کے بعد کال کرنا ہے. ہاں جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوگا. کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 101 مرتبہ آپ نے بتایا تھا, پانی پہ پھونک مار کے. پھر 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی 7 دن پڑھا ہے, لاسٹ فرائیڈے سنڈے سے سٹارٹ کیا تھا جب آپ سے بات ہوئی تھی. آپ کا نام, اپنا نام لکھوائیں مجھے. شہناز. والدہ کا نام؟ بسرا. یہ بے سین سے ہے؟ سعد. بے سعد را الف نون. بسران. ہاں جی, نون ساکن آتا ہے میرے خیال. بے سعد را الف نون ساکن. نون گنا بسرا. بسرا ہاں جی. بسرا ٹھیک ہے. اس کو آپ 7 دن اور کریں, میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ پڑھتا ہوں. بہت شکریہ جی. بہت پھر دوبارہ کال کریں 7 دن کے بعد. جی ضرور کیجیے گا. 7 دن کے بعد کال کر کے بتائیے گا. اچھا بہت شکریہ جی. ناظرین وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے سب سے پرانے اور شروع دن سے ہمارے ساتھ ہیں honeyderm.com. جیسے کہ میں ہر پروگرام میں گزارش کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ ان کے پروڈکٹس میں خود بھی استعمال کرتا ہوں, اور بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہیں. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا بال نئے اگانے ہیں, سکن کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے, اور یا اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز ہے, تو اس کے لیے بھی ان کے ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت ہی زبردست مجرب ہیں. مجھے تو الحمدللہ بہت افاقہ ہے. آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com, وہاں پہ ان کے تمام پروڈکٹس کی تفصیل ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. جب فائدہ ہوا تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ واقعی میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ ان کے پروڈکٹ بہت ہی اچھے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہد اور کلونجی, بلیک سیڈ جسے کہتے ہیں, اور دوسری جو اس طرح کی اور جڑی بوٹیاں, سب پیور نیچرل, کوئی کیمیکل اس میں نہیں ہے, اس سے یہ بناتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام غیب کی باتیں, آج USA TV کے اوپر. ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ سے گزارش بھی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو آپ اس پروگرام کے بارے میں بتائیں, آپ کا ہم بہت آپ کے شکر گزار ہوں گے, اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اگر کسی کا بھی کام اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی خیر و عافیت کا باعث ہوگا. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرت کا جو ویب سائٹ ہے abbaskaworld.com.
اس کو نوٹ فرما لیجیے. حضرت سے رابطہ کرنے کا بہترین اور آسان ترین یہ طریقہ ہے. وہاں پہ ان کو آپ جائیں گے تو آپ کو ان کو سارے فون نمبر بھی ان کے مل جائیں گے, ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا, اور ایک فارم بھی ہوتا ہے جس کے اوپر آپ تفصیل سے اپنا مسئلہ یا پریشانی بھی لکھ سکتے ہیں, اور پھر حضرت آپ سے رابطہ کریں گے بذریعہ فون یا بذریعہ ای میل جیسے بھی. مصور صاحب ہیں, کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مصور صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مصور صاحبہ سوری. جی میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے بھائی کو آپ نے 13 مرتبہ کرسی پانی پہ دم کرنے کو پینے کو کہا تھا. وظیفہ پورا ہو گیا, اس کی ٹانگوں میں درد آرام ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو بھائی اب اچھی جاب کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں, کمپیوٹر کے لیے, تو حضرت کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں اس کو کمپیوٹر کی جاب مل جائے, اور دعا کریں دل بھی کام میں لگ جائے. کیا نام ہے بھائی کا؟ قاسم خان. ہاں مجھے یاد آپ نے کال کیا تھا. چلیں بڑی مبارک ہو کہ ان کا درد ٹھیک ہو گیا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ شکرانے کے 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے یہ تکلیف دور کر دی. اب حضرت سے دوسرا مسئلہ بھی ہے میرا. کیا؟ دوسرے بھائی اعظم کو ابھی تک جاب نہیں ملی, وظیفہ کر رہا ہے. تو آپ اب جو قاسم اور اعظم دونوں کے لیے جاب چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کس کو ملے؟ نہیں, اعظم کو تو اکاؤنٹنگ میں اس نے گریجویشن کیا نا, اس کو اکاؤنٹنگ کی جاب ملے نا. اور اپلائی کر رہا ہے, وظیفہ کر رہا ہے, لیکن مل نہیں رہی. تو قاسم کو کمپیوٹر کی مل جائے. قاسم خان نے کمپیوٹر میں کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی. حضرت قاسم خان اور اعظم خان. مجھے یاد ہے جی, میرے سامنے لکھے ہوئے یہ دونوں چیزیں میرے سامنے پر چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اعظم کو کیا وظیفہ بتایا تھا, کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ ہلو, لائن پہ ہیں وہ؟ کال ڈراپ ہو گئی. اچھا میں بتا دیتا ہوں جی. ایک تو مجھے وہ پروگرام کے بعد آپ مجھے کال کر لیں, اعظم کا بتا دیں, اور جو قاسم ہے وہ 111 مرتبہ آیت کریمہ شروع کر دے اپنی یہ جاب کے لیے. لیکن یہ اعظم کے بارے میں ذرا مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے حضرت آیت کریمہ؟ 111 مرتبہ قاسم پڑھے. اچھا, جاب کے لیے. ٹھیک ہے جی, امید ہے آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا. اگلے کالر ہیں ہمارے احتشام صاحب کینیڈا سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو مجھے روزگار نہیں مل رہا, اور مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے, تو اس طرح کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ کیا ہم ایک سے زیادہ ناموں کے ورد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. ایک تو آپ کا یہ جو مالی مسئلہ اور اس کا جو آپ نے کام بتایا, اس کے لیے عمل سن لیں کہ ایک بڑے سائز کی موم بتی لے لیں. موم بتی کو جلا کر اپنے سامنے زمین کے اوپر بیٹھ کے اس موم بتی کو جلا کے اس کے شعلے کو دیکھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں کھلا. جتنا بھی آپ پڑھ سکیں آیت الکرسی اتنی پڑھیں روزانہ. جی. اور کم از کم 11 دن یہ کریں, اور اس کی وہ جو لو ہوگی, جو شعلہ اس کا ہوگا, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ تھک جائیں تو پھر بس کریں اور اس موم بتی کو بجھا دیں. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت کر لیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام والا وظیفہ ہے, اس کو ہم بعد میں کریں گے جب آپ یہ کر لیں گے موم بتی والا عمل. اچھا ابھی نہ کریں. ٹھیک ہے, ابھی 11 دن رک جائیں. اچھا ٹھیک ہے جی. نوید صاحب ہیں جی بoston سے. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ 10 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے, اور میری امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا تو ہی ہے. حالانکہ میری بیوی بھی سٹیزن ہے, بچے بھی سٹیزن ہیں. کبھی لگتا ہے ہو جائے گا, لیکن مجھے کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو کس سٹیج پہ ہے آپ کا کیس اس وقت؟ سٹیج اب پہلے ہو گیا تھا, لیکن اب ڈیپوٹیشن میں ڈال دیا انہوں نے. اچھا, آپ کے انٹرویوز وغیرہ سارے ہو چکے ہیں جو ہونے تھے؟ نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. صرف میری وائف نے ابھی فائل کیا ہے مجھے 2 سال پہلے, لیکن اس کا ہی ابھی تک کچھ ابھی آیا ہی نہیں ہے. اچھا نوید بھائی پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. یہ آپ نے 2-3 چیزیں لینی ہیں جو پرندوں کو ڈالی جاتی ہیں, جیسے یہاں چاولوں کا ٹوٹا ہو گیا, شکر ہو گئی, تل ہو گئے کالے. کیا یہ چیزیں یہاں آسانی سے مل جاتی ہیں؟ یہ کالے تل, چاولوں کا ٹوٹا اور کیا؟ شکر. ہاں جی مل جاتی ہے. ہاں, بس ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں, اور تقریباً ہر منگل کو اور بدھ والے دن جہاں پہ کیڑے ہوں, جیسے کوئی بڑا درخت ہو, اس کی کھو ہو, تو وہاں پہ جا کے یہ ڈال دیا کریں بس. اور ہر نماز کے بعد اپنے کام کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا. بالکل ضرور جی, انشاءاللہ. اگلی کالر کون ہے جی؟ ہلو, میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. اس کے بعد بتائیں کون ہے, انتظار کر رہے ہیں. شکاگو سے راہیلہ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم راہیلہ السلام. توحید بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے.
جی میرا مسئلہ ہے کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں اولاد سے نہیں اللہ نے نوازا. اور دوسرا بس ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی چلتی رہتی ہے. ایک اگر ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ پوچھنا حضرت سے کہ بھئی کہ ہماری کوئی بندش ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جی حضرت. باجی میرے سامنے جو بات آ رہی ہے, جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, وہ آپ کی یہ دکھ درد والی کیفیت ہے. جیسے بہت زیادہ کوئی انسان دکھی نہیں ہو جاتا, اس طرح کا معاملہ مجھے تو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے اس سے نکلنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ جب بھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آیا کرے تو میری تکالیف کو یاد کر لیا کرو. ہمارے نبی کے اوپر جو تکالیف آئیں, طائف کا واقعہ اس کو یاد کر لیں, مکی زندگی, صحابہ کے اوپر جو تکالیف آئیں ان کو یاد کرنا. ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, تو باجی تب ہم یہ ایک زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. نہیں تو ہم ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جائیں گے. آپ تو جیسے بڑے بڑے مسائل سے گزر رہی ہیں اور بہت دکھ درد کی کیفیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ 121 مرتبہ پڑھیں روزانہ, 3 دن پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں اور پھر مجھے کال کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت. کیلیفورنیا سے حلیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. سر میں نے 2 مہینے پہلے کال کی تھی آپ کو. جی جی. اور امیگریشن والا 23 سال ہو گئے یہاں پہ, تو اب وہ کیس اکتوبر کی 15 تاریخ کو ڈالا ریویو پٹیشن میں. یہ جو نیکسٹ منتھ. یس سر. 4 بچے ہیں, بیوی ہے, 2 بچوں نے ڈگری کر لی فائنانس بزنس میں یہیں سان فرانسسکو اسٹیٹ سے. تو یہ سب کا مسئلہ آئے ہوئے 10 سال ہو گئے, مجھے 23 سال ہو گئے. تو اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, وہ پڑھتا رہا 1.5 تک. اب بتائیں حضرت صاحب کو اسپیشل میرے لیے دعا کرائیں, کیونکہ اتنی اچھی بچوں کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. تو اب میرا سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو پہلے شادی کی تھی اس عورت نے کچھ کمپلین کری, کیا کیا, تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ خراب ہوا. تو گرین کارڈ 2 دفعہ مل چکا مجھے. بچے پٹیشن پہ آئے تھے باقاعدہ امیگرینٹ ویزا لے کے. 10 سال ہو گئے, تو اب تک ریویو پٹیشن میں نیوٹرل جج کے پاس 15 اکتوبر کو کیس ہیرنگ ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ کو گرین کارڈ مل گیا تھا, تو کیا وہ واپس ہو گیا؟ نہیں, وہ گرین کارڈ مل گیا تھا, سٹیزن نہیں مل رہی تھی, تو کیس اس جو پہلی شادی کی اس عورت نے کمپلین کر دی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی حضرت صاحب. جی حضرت. جی آپ کا نام کیا؟ آپ کا پورا نام عبدالسلیم, والدہ کا نام اصغری بیگم. اچھا جی, عبدالسلیم. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. عبدالسلیم صاحب, میں آپ کو ایک بھاری عمل بتانے لگا ہوں, ذرا ہمت اور حوصلے اور مضبوط دل کے ساتھ کیجئے گا. ٹھیک ہے سر. اور ڈرنا اور خوف نہیں کھانا اس میں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہی عمل آپ کے لیے آ رہا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی مطلب دعویٰ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں انشاءاللہ. لیکن جو مشورہ آ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. جی. گھر سے باہر چلے جائیں کسی ویران سی جگہ پہ. اچھا. جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو. ٹھیک ہے. وہاں زمین پہ بیٹھ جائیں, گھر سے کوئی کپڑا یا جائنماز ساتھ لے جائیں. اچھا. قبلہ رخ اس کو بچھا کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے. سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے, اپنا حصار کرنا ہے, اپنی حفاظت کی نیت سے پڑھنا ہے. 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کتنی دفعہ سر؟ 1 مرتبہ. 1 مرتبہ. اول آخر درود شریف لکھ لیں. اول آخر درود شریف. یہ اپنا دم اپنے اوپر کرنے کے بعد 101 مرتبہ اپنے کام کے لیے آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ روزانہ سر؟ جی روزانہ, اگر کر سکیں تو. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. اچھا.
کریں گے جی ضرور. ان کا مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ذرا ہمت کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے. اور اگر آپ اس میں کام دیکھیں، دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کا کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس عمل آ جائے گا آیت الکرسی کا. اس لیے ہمت کر کے اس کو کر لیجئے گا، کیونکہ اس کو کرتے ہوئے ڈر خوف بہت زیادہ آتا ہے. چیزیں بہت زیادہ آ کے ڈرائیں گی کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں. تو 11 دن کا عمل ہے، اس کو آپ اللہ کا نام لے کے کریں. تو باقی انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے پڑھوں گا. جس کو کہتے ہیں بیک دینی، وہ بھی پوری بیک دوں گا. جو بھی آپ اس کا وقت مقرر کریں مجھے ای میل کر کے وہ وقت بتا دیں، تاکہ اس وقت بیٹھ کے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں. اللہ کرے آپ کا کام ہو جائے. بہت بڑا عمل بتایا جی. آپ ضرور اس کو سیریسلی لیجیے گا اور کیجیے گا ہمت کر کے. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے. آج کی پروگرام کی آخری کال ہے پینسلوینیا سے. علی صاحب ہیں. السلام علیکم. جی علی بھائی السلام علیکم. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے، مجھے لگا ہے کانوں میں کہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح عمل ہے یہ صرف عبدالسلیم صاحب کے لیے، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. یہ مطلب ہمارے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عمل بتایا تو ہم نے بھی پوری بیک دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی سننے والا بغیر اجازت کے بالکل نہ یہ عمل کرے. یہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ نے بتا دیا، ورنہ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ بہت بڑا عمل ہے ہر کوئی شروع ہو جاتا. جی علی جعفری صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے 6 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے، اور اس کے بعد غصہ آتا ہے، اور 5 سٹور میں 4 ضائع 1 رہ گئے. تو آپ نے 319 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویک بتایا تھا. جی میں عمل کر رہا ہوں حضور، اور مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہ میرا رزق کے بارے میں میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ پڑھتا رہوں کہ میرا رزق بھی کھل جائے، اور ساتھ یہ میری بیماری جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے مورا شفا دے دے. ٹھیک ہے جی. رزق میرا اسٹور تھا وہ بیٹے کو. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو 5 ہارٹ اٹیک ہوئے. 5 ہوئے کہ 4 ہوئے؟ 6 ہوئے جی. 6 ہوئے جی جناب. 6 ہوئے. ٹھیک ہے. 319 مرتبہ اس کو جاری رکھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پیتے رہیں. جی ٹھک ہے جی. اس کو جاری رکھیں جی. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت بھی دے اور آپ کے کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان اور حضرت عثمان اللہ خان سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہے تو ہم اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبکار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، مجھے محمود احمد آوان اور حضرت عثمان اللہ خان کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار رات 9 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.